بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیمنسٹ کرٹیسزم یعنی کہ حقوق نسواں پر جو انگلش ادب میں تنقید سٹارٹ ہوئی ہے اس پر ہماری آج ہوگی بات۔ تو فیمنسٹ کرٹیسزم کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کرٹیسزم کو سمجھ لیں کہ کرٹیسزم ہوتا کیا ہے۔ اچھی اور بری دونوں کوالٹیز کی کرٹیسزم میں بات ہوتی ہے ادب میں، جو کہ فیمنسٹ کرٹیسزم سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فیمنزم کیا ہے۔ فیمنزم ایک آئیڈیالوجی ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے برابر ہونے چاہیے۔ جس طرح مرد کو معاشرے میں جو کہ عزت اور فوقیت ملتی ہے اور جو رائٹس ملتے ہیں، ویسے ہی رائٹس عورت کو بھی ملنے چاہیے تعلیم میں، خواہ اگر وہ کہیں پر جاب کر رہی ہے وہاں پر، اسی طرح سے سماج میں، اسی طرح سے کوئی بھی ثقافتی معاملہ ہے وہاں پر بھی اس سے مردوں کے ایکول ہی رائٹس ملنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے فیمنسٹ ہیں جو فیمنزم پر بات کرتے ہیں، سب کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے فیمنزم کی بات کو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم فیمنزم کے ٹاپک کو، اس آئیڈیالوجی کو کسی ایک کی بات کے ساتھ فکس نہیں کر سکتے۔ ارلی فیمنزم کا سٹارٹ کب ہوا؟ 1792 میں ایک رائٹر ہیں جو کہ فیمنسٹ ہیں، میری والسٹون کرافٹ ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک بک لکھی، وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن۔ ان میں انہوں نے جو ہے ایسی خواتین پر کرٹیسائز کیا جو اپنے آپ کو فطری طور پر کمزور سمجھتی ہیں، دقیانوسی خیالات رکھتی ہیں اور تھوڑا جذباتی رہتی ہیں، تو انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ عورت کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنی عقلی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے اور ان سے کسی بھی طرح سے خود کو کمزور اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح جان اسٹارٹ ملز ہیں، انہوں نے ایک ایسے لکھا سبجیکشن آف وومن، یہ 1869 میں لکھا۔ اس میں انہوں نے جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کو ڈیفینس کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہاں پر اس آئیڈیا پر بھی بات کی جو ہے کہ عورت نیچرلی طور پر انکیپیبل ہے، تو اگر وہ بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکتی جو کہ مرد کر سکتے ہیں تو ایسے باتوں کو جانے دینا چاہیے۔ فیمنسٹ موومنٹ کا اسٹارٹ کب ہوا؟ فیمنسٹ موومنٹ کا جو فرسٹ ویو ہے اس کا اسٹارٹ 19 سینچری اور ارلی 20 سینچری میں ہوتا ہے، اور اس میں وومن کی ایکول رائٹ کی پروموشن کی بات کی گئی، اس بات پر فوکس کیا گیا، اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ یہیں سے ان کے پولیٹیکل رائٹس پر بھی بات ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، فیمنسٹ موومنٹ کا جو سیکنڈ ویو ہے وہ 1960 میں اسٹارٹ ہوا اور ابھی تک موجود ہے، اور اس میں ایک رائٹر ہیں، فلاسفر ہیں، انہوں نے اپنی ایک بک لکھی، اس فلاسفر کا نام ہے سیمن ڈی بیوئر۔ انہوں نے ایک بک لکھی ڈیگزیم سیکس، دا سیکنڈ سیکس، تو یہ 1949 میں پبلش ہوئی، اور اس میں بھی انہوں نے فیمنسٹ کے سینس آف انجسٹس پر بات کی ہے۔ سیکنڈ ویو کا جو بہت زیادہ کنسرن تھا وہ سماج کے ساتھ بھی تھا اور اکنامیکلی بھی تھا، کہ عورتوں کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ ان ایکویلٹی جو لاء میں ہے یعنی کہ قانون میں ہے، اس پر بھی اس پہ بات ہوتی ہے۔ فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم کی، فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم کب اسٹارٹ ہوا، یعنی کہ فیمنزم پر کب کرٹیسزم اسٹارٹ ہوا؟ اب کرٹیسزم کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ کرٹیسزم کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے لکھنا کہ اچھی اور بری باتیں دونوں سامنے آئیں۔ تو فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم کا جو موومنٹ جب اسٹارٹ ہوا، فیمنسٹ موومنٹ جب اسٹارٹ ہوا تبھی فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم بھی اسٹارٹ ہو گیا 1960 میں۔ اب اس میں جو ہے نا یہی بات ہوتی تھی اس لٹریری کرٹیسزم میں، یعنی کہ اس پر جب فیمنسٹ نے لکھا تو انہوں نے یہ جو کہ عورتوں کے ساتھ سماجی طور پر ان ایکویلٹی ہو رہی تھی اس پر انہوں نے بات کی، اور جہاں پر انہیں اچھے رائٹس مل رہے تھے اس پر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ اس بات پر بھی بات لکھی کہ کس طریقے سے جو میل رائٹر ہیں وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ اور سپیریئر رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں خواتین کو جو ہے کمزور، کمتر، ایموشنل اور انکیپیبل سمجھتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ساری کی ساری ان پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس طرح کی تنقیدی باتیں بھی فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم میں لکھی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ قانونی طور پر عورت کے ساتھ ان ایکویلٹی ہو رہی تھی اس پر بات ہوئی، سماجی طور پر کلچر میں نوکری پیشہ جو خواتین ہیں ان کو اگر نوکری نہیں مل رہی اور ان کی سیٹس کم ہیں ویکینسیز میں، تو اس پر انہوں نے بات کی۔ فیمنسٹ نے اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے
بہت ساری فیمنسٹ نے بہت ساری بکس لکھی جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ کس طریقے سے عورت کو کیپیبل ہونا ہے، کس طرح سے اس نے اپنے رائٹس لینے ہیں، اپنے رائٹس کو سمجھنا ہے، اپنی ویلیو کو سمجھنا ہے، اور سماج کے ساتھ اور آج کے جو دور کے مرد ہیں ان کے ساتھ سیانہ بشانہ چل کر یہ بتانا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اچھا، تو اب فیمنزم کی اگر آج کے دور کی بات کریں تو اس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جن پہ اگر ہم بحث کریں تو شاید بہت مشکل ہو جائے گا اس ٹاپک کو سنبھالنا، کیونکہ سارے فیمنسٹ اپنی اپنی رائٹ اپنے اپنے ویو رکھتے ہیں اور اپنے اپنے ویوز کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ سب کی بات کا ایکچوئل مقصد یہی ہے کہ وومن کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے مردوں کے۔ تو یہاں پر ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ کو فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم کی سمجھ آ گئی ہو میرے ویڈیو کے ذریعے تو وہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ میرے لیے اسٹرینتھ ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ویڈیو آئی ہیو ٹو ریکویسٹ یو پلیز پرے فار مائی مدر who late. May Allah grant her to the highest level of Jannah. آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔